بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور اس کا احسان کہ اس نے ہمیں دین اسلام، جو کہ دین فطرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، وہ ہمیں عطا کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اسے ہم بہت بڑی نعمت سمجھیں اور اس کا حق بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے، تو مسلمان ہونا کسی قوم میں پیدا ہونے کا نام نہیں ہے کہ کسی قوم میں خاص ہم پیدا ہوئے تو ہم مسلمان ہیں، بلکہ مسلمان وہ ہیں کہ جو یہ اعلان کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ تعالیٰ کے حکم پر میں چلوں گا، اس کا کہنا مانوں گا، اس کی فرما برداری کروں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اور تعلیم پر میں کاربند رہوں گا۔ یہ ہے مسلمان ہونا اور اسلام لانا اور اسلام میں ہونا۔ اور اسی کے دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ جس نے بھی کلمہ پڑھا، جو دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت جو ہے صرف اللہ کے لیے، اور عبادت کا مطلب ہے بندگی، اس کی غلامی، اللہ کی غلامی میں، اور غلام ہوتا ہے 24 گھنٹے کا غلام۔ پھر اور وہ کسی چیز کو انکار نہیں کر سکتا۔ جیسے ہم مثال کے طور پہ ہم کوئی نوکر لائیں، کوئی کسی کام کے لیے، وہ 8 گھنٹے کے لیے ہم اس کو لائے، اور کسی خاص کام کے لیے ہم اس کام کے علاوہ اگر ہم اس سے دوسرا کام کروائیں گے تو وہ یہ کہے گا صاحب یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام میرا نہیں ہے کرنے کا۔ لیکن غلام جو ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ نہیں کروں گا، وہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور ہر کام جو بھی اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ کی غلامی میں آ جانا اور نبی کے طریقے پر کام کرنا، نبی کے طریقے کو ماننا، ان کے تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ہے اسلام لانا اور مسلمان ہونا۔ کوئی بھی انسان اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے اعمال کی بنا پر ہی مسلمان جو ہے وہ کہلا سکتا ہے یا وہ ہوتا ہے۔ کسی بھی ایسے گھرانے میں پیدا ہونا کہ جو مسلمان ہیں وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اگر گھرانے میں پیدا ہونے سے کوئی مسلمان ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز گھرانہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا کہ میری پھوپھی، آپ اس وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے صرف کہ میں آپ کا بھتیجا جو ہے پیغمبر ہوں، کہ بھتیجے کے پیغمبر ہونے کی وجہ سے آپ کو جنت نہیں مل سکتی، اور یہ کہا کہ محنت کرو جنت کے لیے۔ اسی طرح سے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کہ میری بیٹی، روز جزا میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، تمہیں جو اگر کچھ مانگنا ہے مجھ سے تو یہاں دنیا میں مانگ لو، میں اس دن تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا، اور تمہیں جنت کے لیے تو محنت کرنی ہوگی۔ تو نبی سے رشتہ داری بھی اگر جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے تو پھر اور کون سی چیز ایسی ہو سکتی ہے اعمال کے علاوہ کہ وہ ہمارے وہاں پہ آخرت میں کام آ سکتی ہے؟ اس کا مطلب کوئی چیز اعمال کے علاوہ وہاں کام آنے والی نہیں ہے۔ تو مسلمان تو ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں آپس میں محبت ہوتی ہے، بڑی الفت ہوتی ہے، بڑے ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا وہ کام آتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کا اللہ ایک، ان کا رسول ایک، ان کا قرآن ایک، ان کی شریعت ایک، اور اسی لیے ان میں بہت اجتماعیت ہونی چاہیے اور اتحاد ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔
اور اس کی تفسیر میں یہ بتایا کہ اللہ کی رسی کا مطلب ہے کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑو، چونکہ وہی ہے ہمارے لیے احکام، اس میں ہے ہمارے لیے وہ راستہ ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم اسی کے ذریعے سے راستہ دیکھتے ہیں، اور وہی ذریعہ ہے نجات کا۔ اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو یہ نہیں سمجھنا کہ وہ چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، ہم اس سے بڑے ہیں، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی بھی گورے پر، اور عربی کو اجمی پر، اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اور اگر فوقیت کی کوئی وجہ ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ سے تعلق، اس کا خوف اور اس کی خشیت۔ جس کا تعلق اللہ سے زیادہ ہے اس کی فوقیت ہے، ورنہ کوئی چیز، کوئی بھی زبان بولنے والا، کسی بھی خطے کا رہنے والا، کسی بھی طرح کے لوگ، کوئی کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں ہے۔ اور ایک اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں قبیلوں میں اور جو جماعتوں میں اس لیے تقسیم کر دیا کہ تمہاری پہچان ہو سکے، تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا، اللہ سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد ہے کہ تم سب جو ہو، سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، اور کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے۔ یہ قبیلے اور جماعتیں صرف پہچان کے لیے ہیں، اور اللہ سے جو زیادہ ڈرے گا، وہی اللہ کی نظر میں زیادہ معزز ہے، اور اسی کی جو ہے قدر ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور یہ رشتہ جو ہے بھائی بھائی کا، مومن کا، یہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ پھر رشتہ جو ہے اللہ کے لیے ہو، جو اسلام لے آئے، جو مسلمان ہیں، تو رشتہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہو صرف، اور اللہ ہی کے لیے ہماری محبت ہو آپس میں، اور اللہ ہی کے لیے نفرت ہو۔ اور اسلام یہی ہے کہ جب حق و باطل کی بات آ جائے تو باپ جو بیٹے کے خلاف، اور بیٹا باپ کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینے والا ہو۔ پھر رشتہ داری نہیں، جب حق اور باطل کی بات ہو تو رشتہ داری پھر کوئی نہیں ہے۔ پھر تو اسلام کا جو ماننے والا ہے وہ، اس کے رشتہ یہی ہے آپس میں لوگوں کا کہ جو حق کے ساتھ ہے وہی رشتہ، اس کا رشتے والا ہے، رشتہ دار ہے۔ ایک اس کی مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو تھے، ایک وہ جنگ بدر کے بعد ایمان لائے، اور جنگ بدر میں وہ مشرکوں کے ساتھ جو ہے لڑے تھے مسلمانوں سے۔ تو جب وہ ایمان لے آئے جنگ بدر کے بعد، تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا، حضرت ابوبکر صدیق سے، کہ اے ابا جان، میں جو جنگ کے میدان میں، آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ بہت ہی غور کرنے کا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹے، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ کتنی بڑی بات ہے، اور اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ صرف یہ وجہ کہ ان کے بیٹے جو جنگ کر رہے تھے وہ حق کی لڑائی نہیں تھی، وہ ناحق لڑائی تھی، اور اس ناحق کے مقابلے میں رشتہ بڑا تھا۔ رشتہ چونکہ بڑا تھا باپ کا، اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا،
اور انہوں نے کس لیے یہ کہا کہ میں تمہیں نہ چھوڑتا؟ وہ اس لیے کہ وہ حق پر تھے، وہ حق کے لیے لڑ رہے تھے، اور پھر اس میں رشتے چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور حق کے مقابلے میں چونکہ بیٹے کا رشتہ جو ہے وہ چھوٹا تھا تو انہوں نے کہا میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ یہ ہے وہ رشتہ کہ جب رشتے جو ہے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور رشتے بڑے ہو جاتے ہیں، کہ جب آدمی ایمان پہ ہوتا ہے تو اس طرح سے پھر وہ اپنا رویہ رکھتا ہے۔ اور ایک بات ہمیں یہ بہت غور کرنے کی ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں ہمارے، جو اس ملک میں اور پوری دنیا میں بھی ہو رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ ہم آپس میں بٹ گئے، بہت بٹوارا ہو گیا کہ شیعہ سنی کا بٹوارا ہے، اور اہل حدیث اور جو ہے دوسری جتنی بھی جماعتیں ہیں اس طرح سے کہ ہم حنفی ہیں، ہم شافعی ہیں، ہم مالکی ہیں، ہم حنبلی ہیں، ہم یہ ہیں اور ہم وہ ہیں، اس طرح سے یہ بٹوارے جو ہیں اس میں ہم یہ بٹ گئے، جبکہ ہمارا اللہ بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا رسول بھی ایک ہے، ہماری شریعت بھی ایک ہے۔ تو ہمیں بٹنا نہیں ہے بلکہ ہمیں جڑنا ہے، اور اللہ کی تائید اور نصرت جو ہے جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب بھی لوگ جو جماعت میں ہوتے ہیں تو اللہ کا فضل اور کرم اور اس کی مدد جو ہے وہ جو لوگ مل جل کر رہتے ہیں ان کے ساتھ آتی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو مسلکوں میں ہم جو نہ بٹیں اور عصبیتوں میں نہ بٹیں، اور ہمیں اپنی بقا اور کامیابی کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ یعنی اتحاد ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر پھر ہماری کامیابی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تو ہمیں ساری چیزیں بھول جانی ہوں گی، اور آج کے دور میں خاص طور سے، اور ہمیں متحد ہو کے جو ہے وہ رہنا ہوگا۔ اور فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی طرح ہیں، کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے، آپ سلف نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک حصے کو تکلیف ہے، اسی طرح سے مسلمان ہے، اگر کہیں بھی مسلمان تکلیف میں ہے تو پھر دوسرے حصے کے مسلمانوں کو، دوسری جگہ کے مسلمانوں کو وہاں کے لوگوں کی تکلیف سے تکلیف ہونی چاہیے، اور اس کے ازالے کی جو ہے ہمیں پھر کوشش کرنی چاہیے۔ تو اتحاد اور اتفاق ایسا تھا، اور ایک دوسرے کے لیے اس طرح سوچتے تھے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی ایک جنگ میں کچھ صحابی جو تھے وہ ان کو کافی وہ زخمی ہو گئے، اور وہ نزا کی حالت تھی، تو ان کے لیے بعد میں جب وہ جنگ ختم ہوئی تو ان کو پانی پلانے کے لیے ان کو لایا گیا، تو اس نے اشارہ کیا دوسرے کے لیے کہ ان کو پہلے پلا دو، اور پھر جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی اشارہ کیا کسی تیسرے کے لیے کہ پہلے ان کو پلا دو، اور جب واپس ہوئے وہاں ان کا انتقال ہو چکا تھا، پھر جب واپس ہوئے تو ان کا دونوں کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ تو آخری دم میں بھی یہ مسلمان وہ ایسے مسلمان تھے کہ جو ایمان لے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور اللہ پر، کہ وہ ایک دوسرے پر جان جانے کے وقت بھی وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے تھے، اور ہم عیش و عشرت میں بھی ایسا ایک دوسرے کا خیال ہم نہیں رکھتے، نہیں کرتے۔ ہمیں کسی کی تکلیف جو ہے وہ تکلیف نہیں لگ رہی، ہمیں کسی کا جو دکھ درد جو ہے وہ دکھ درد ہمیں نہیں لگ رہا، ہمیں نہیں محسوس ہوتا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ سوچنا ہے کہ یہی ہماری آخرت کا سودا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ کام آئیں، اور لوگوں کو اور اپنوں کو بھی اور دوسروں کو بھی جو ہے دین کی بات بتائیں۔ اللہ کا جو حق ہے، جو راستہ ہے، جو آخرت کا جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، ہم اس کو سب لوگوں کو اس کی دعوت دیں، اس کو پہنچائیں، اور ہم اپنی حد تک جتنا بھی ہم سے ممکن ہو آخری حدوں تک اپنے اوپر بھی اسلام کو نافذ کریں، اور یہ کوشش کریں کہ دوسرے لوگ بھی جو ہمارے عزیز قریب سب ہیں، سب لوگ ہیں، اور جو بھی ہمارے جاننے والے ہیں، جو بھی ہمارے بستی کے لوگ ہیں، اس ملک کے لوگ ہیں، ہم ان تک جتنا ہو سکے
اس کو پہنچائیں اس پیغام کو، اور یہی ہماری دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی کا دار و مدار وہ اسی بات پر منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے فرما برداری اور رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، اور پھر وہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔